تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد علی محمد۔ امام بارگاہ تاجمین میں اشیاء محرم کی پہلی تقریب آپ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ امام بارگاہ کے اراکین میں یہاں کے لیے موضوع تقدس عزاداری کا انتخاب کیا ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ عزاداری اور پھر اس کے ساتھ تقدس کا لفظ، کہ یہ عربی میں ہر اعلیٰ چیز کو احترام والی عزت، بزرگی، تقدیس، اقدس، مقدس، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں پاکیزہ مقامات، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکیزہ کتاب، پاکیزہ گھر، جگہ، روضہ، جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کو آستان قدس کہتے ہیں، یا ملائکہ کو قدسی کہتے ہیں، یا بیت المقدس کا لفظ استعمال۔ تو یہ لفظ بزرگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، احترام۔ تو یہاں عزاداری کے لیے کہ کیا تقدس ہے عزاداری کا، عزاداری خود ایک عمل ہے، اور وہ عمل پاکیزہ طاہر و اطہر ہستیوں کے حکم سے اور اس میں مرضی الہی شامل ہے، اور کتاب مقدس کے حکم پر کہ چونکہ وہ کہتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ ہم آنے والی قوموں میں، آنے والی نسلوں میں تمہارے ذکر کو زندہ رکھیں گے، اور یہ انبیاء سے اس نے وعدہ کیا کہ تم نے ہمارے لیے جو کام کیے ہیں، ہم آخری میں، یعنی آخر تک جہاں انسان کی نسل، آخری نسل آئے گی، جس کے بعد پھر کوئی نسل نہیں آئے گی، وہاں تک تمہارا ذکر جاری رہے گا، اور ہم سرکار سے وعدہ ہوگا
ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. سر کے ذکر کے لیے کہا, حضرت نوح کے لیے کہا, حضرت ابراہیم کے لیے, حضرت موسیٰ کے لیے, حضرت ہارون کے لیے, حضرت عیسیٰ کے لیے, کہ ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے. یہ اس کا وعدہ ہے انبیاء سے. اور سرکار کے لیے کہا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. تو اگر ہم مختصر کر دیں, اگر طویل بیان کو موقع اور سے سمجھائیں تو بہت ہی مزہ آئے گا, کرتے رہیں گے ایسا. لیکن اگر ایک جملے میں کہیں تو بہت آسانی سے بچہ تک سمجھ لے کہ جب سرکار سے یہ وعدہ ہے کہ تمہارے ذکر کو بلند کر دیں گے, تو اگر سرکار یہ کہتے ہیں حسین و منی وہاں نہیں, تو سرکار نے بتا دیا کہ بھائی ذکر بلند کیسے ہوگا, اس لیے کہ میں حسین سے ہوں نا تو بلند ہو گیا. تو اب حسین کی بلندی ظاہر ہو گئی اس حدیث سے, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. تو یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ تقدس نانا اور نواسے دونوں کا ساتھ ہے. اتنا کافی تھا کہہ دینا کہ یہ نواسا مجھ سے ہے, تو یہ تقدس حسین کا تھا. نہیں سمجھا؟ اگر یہ کہہ رہے کہ یہ نواسا مجھ سے ہے تو اس میں تقدس کس کا ظاہر ہوگا؟ نواسے کا, نبی کا نہیں. ایک طرفہ تقدس, پھر نہیں سمجھا. افسوس ہوا مجھے. یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یعنی بیٹے کا تقدس بتایا کہ آپ تو ہیں بڑے آدمی. بھائی یہ میرا بیٹا ہے, آپ کیا سمجھیں گے میرا بیٹا ہے؟ اچھا آپ کا بیٹا ہے, بہت بڑا ہے. دو طرفہ تقدس رکھا, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. یہ میرا بیٹا ہے, آپ مجھے تو جانتے ہیں نا, یہ میرا بیٹا ہے. تقدس کس کا ظاہر ہو رہا ہے؟ باپ کا. میری وجہ سے ہے, مشہور آدمی کا بیٹا ہے. بھائی مشہور آدمی سے بہت سے کام اٹکتے ہیں. آپ کا بیٹا ہے, ہم بہت احترام کریں, آپ کا بیٹا ہے. ارے آپ بڑے آدمی, آپ سے ہمارے 50 کام ہیں, تو ہم بیٹے کے پیچھے پیچھے چلیں گے, اس کی نالائیں اٹھا لیں گے, اس کے کھاتے قدم اٹھا لیں گے آپ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن حدیث تو آگے بڑھ گئی. یہ میرا بیٹا ہے, یہ مجھ سے ہے, نہیں میں اس سے ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ میں اس سے ہوں. اب دونوں کا مفہوم الگ ہے, دونوں ٹکڑوں کے معنی الگ ہو گئے. یہ مجھ سے ہے یعنی میرا لہو ہے, میری نسل میں ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے, مجھ سے ہے. لیکن کائنات میں کہیں یہ نہیں کہا گیا, کسی کائنات کے بزرگ نے یہ نہیں کہا ہاں یہ مجھ سے ہے, ہاں یہ میری نسل میں. بس آدم سے قیامت تک یہی کہا جائے گا. صرف کائنات میں نبی نے کہا ہے, ان کے بعد کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ مجھ سے ہے, میری نسل میں ہے, میری وجہ سے یہ ہے وجود اس کا. لیکن میں اس سے ہوں, میں سے اب معنی بدل گئے. اس لیے کہ نسل میں ہے نا, بیٹی کا بیٹا ہے, نواسا ہے. یہ آپ حسین سے ہیں کا کیا مطلب؟
تو کس کی وجہ سے ہوں؟ اس کی وجہ بلند کر دوں گا تو بلند ہوگا ذکر، تو کوئی مقدس ہونا چاہیے جس کی وجہ سے تقدیس مل جائے. منسوخ کر دیا ذکر کو، میں رہ گیا. اب قیامت تک میں حسین سے، اگر اس کے علاوہ اس حدیث کے دوسرے حصے کے معنی کچھ اور ہوں تو ابھی میں وقت دے رہا ہوں، آپ سوچ کے بتا دیجیے. مزید وضاحت اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کیے دیتا ہوں. ایک بزرگ نے آ کے کہا سرکار سے کہ آپ کی اولاد جسے آپ نے پرورش کیا، پالا، آپ نے اس پر محنت کی، اس کے ساتھ آپ نے مہربانیاں کی، پالا، تو پھر آپ کی اولاد نے بھی آپ کے ساتھ وہی کیا جو آپ نے ان کے ساتھ کیا. اچھا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ حسن حسین تو بھی چھوٹے ہیں، یعنی سرکار کے وصال تک 7-7.5 برس کے ہیں دونوں بھائی، 11 ہجری تک. تو کہنے والا ذہن میں علی کو رکھ رہا ہے. اس وقت علی ہیں اور بچے بھی ہیں اور شہزادی کی زندگی بھی اس کی نظر میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ علی کو کیسے پالا، یہ سب کو معلوم ہے بیٹی کو کیسے پالا. نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ موجود ہے کہ مجھے اس طرح غذا دیتے تھے جب میں بھوکا ہوتا تھا کہ منہ میں کھجوریں بھر لیتے اور دانت سے پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے کھجور کے اندر ہی اندر کترتے رہتے. پھر اس کے بعد وہ جب باریک ہو جاتی کھجور تو لعاب رحم بنا کے اس کو منہ میں گھماتے تھے، یعنی ایک پوری غذا تیار کرتے. مولا کہ جب وہ تیار ہو جاتی بہت ساری غذا منہ میں، تو میرے منہ میں منہ ڈال کے سب میرے منہ میں اگل دیتے. تو مولا نے تشبیہ دی کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو منہ میں منہ ڈال کے سارا کھانا اس کے منہ میں اگل دیتا ہے، تو جیسے پرندہ دانا بھراتا ہے اپنے بچے کو، ایسے رسول نے مجھے غذا دی. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ میرا سر ڈولا، جب میں مٹی میں کھیلتا تھا تو مٹی جو سر پہ میرے پڑتی تھی تو میرا سر ڈولا، پکڑ لیتے مجھے اور سر ڈولا، پورا نہلا دیتے، میرے اوپر پانی ڈال دیتے، پکڑ کے مجھے میرے اوپر پانی ڈال دیتے. اپنے ہاتھ سے پھر اپنے بنائے ہوئے کپڑے بٹن اپنے ہاتھ سے لگاتے، ٹکمے لگاتے، میرا چہرہ پکڑ کے میرے سر میں کنگھی کرتے، میرے بال سلجھاتے. بھائی ایسا پیارے منظر مولا علی نے کھینچے بچپن کے. کن ہاتھوں سے
یسوع سوارے جا رہے ہیں، کن ہاتھوں سے سجایا جا رہا ہے؟ بھائی جو ہاتھ دین کو سنواریں گے، دین بعد میں آئے گا، علی کو پہلے سنوارا گیا ان ہاتھوں سے، ان مقدس ہاتھوں سے۔ تو جب ہاتھ مقدس ہوتے ہیں تو جن کو سجایا جا رہا ہے وہ کتنا مقدس ہوگا۔ اور پھر مجھے کاندھے پہ بٹھا کے سیر کراتے، صحرا میں لے جاتے، بلند پہاڑیوں پہ لے جاتے، گھماتے کہ سیر کراتے، کاندھے پہ بٹھا کے۔ بچپن سے کاندھے پہ بیٹھنے کی عادت پڑ گئی، یعنی علی کی سواری ہی وہی تھی، بچپن کی سواری۔ اور پھر بتایا جب مجھے نیند آنے لگتی، دیکھتے کہ مجھے نیند آ رہی تو پکڑ کے دونوں بازو سینے پہ لٹا لیتے اور پھر میں سو جاتا رسول کے سینے پر رخسار رکھ کر۔ یہ جہاں قرآن اترے گا وہ علی کا تکیہ ہے، وہ صدر وہ سینہ بستر ہے، علی کا بستر۔ میں کچھ تقدس سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے گھرانے کا تقدس سمجھ لیجئے تو پھر عزاداری کا تقدس بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب راوی کیا پوچھ رہا ہے؟ بھائی آپ نے تو بڑی خدمت، بڑی محبت کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اپنے بچے کے ساتھ تو سبھی محنت کرتے ہیں، سب تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، پوس لیتے ہیں، رات کو جاگ لیتے ہیں، جاگ جاگ کے دیکھتے ہیں دودھ چاہیے، پانی چاہیے، اس کو پہلے سلاتے ہیں، خود بعد میں سوتے ہیں۔ وہ پہلے اٹھ گیا تو اٹھ جاتے ہیں، بھلے نیند خراب ہو جائے، بچے کی خاطر نیند خراب ہو جائے تو کیا ہے؟ تو یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ جو کچھ ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم ایک ذرا سا بھی اس کا حق واپس نہیں کرتے، ناممکن۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ چونکہ تم واپسی ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے اب حکم تم کو یہ ہے کہ اگر یہ تمہیں ڈانٹیں، تمہیں ماریں، تمہیں جھڑکیں، اف نہ کرنا۔ اف، یہ اف کا لفظ جو ہے قرآنی آیت ہے، یہی لفظ آیت میں آیا سورہ بنی اسرائیل، اف نہ کرنا، یہاں سے یہ لفظ نکلا، اف نہ کرنا۔ اب یہ اف کیا ہے؟ کسی نے کوئی کام کیا، آپ کو غصہ ہے، اف ہو یہ تم نے تو کام ہی بگاڑ دیا، تو ہم نے اف کو افو کر دیا بس۔ بہت سے لوگ میں شاعرہ میں بولتے ہیں اف، لیکن پیار میں اف کو افو کر دیا، اف ہو یہ کیا کیا، اور ہے بول والی بھی بڑھائی، اف ہو، اظہار میں شدت آ گئی، اف ہو یہ کیا کیا تم نے، اف ہو یہ کام ہی تم نے سارا بگاڑ دیا۔ کیا اف ہو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کبھی بولا نہیں آ رہا ہے؟ تو یہ افو جو ہے آپ جذبات کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ اگر ڈانٹیں اور جھڑکیں تو اف نہ کرنا، اور ان کا تقدس ایسا ہے کہ ہر وقت دونوں شانے جھکائے رکھنا، ان کے سامنے اکڑ کے نہ آنا۔ ارے جب میں کبھی ماں باپ کا حال پڑھتا ہوں، اکثر پڑھتا ہوں، کبھی ملیح کے اشرے میں، دوسرے میں، پہلے میں بہت پڑھتا ہوں میں یہ ماں باپ کا احترام، میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ
30-35 سال 40 سال سے پڑھا ہوں، لیکن جب بھی پڑھا تو میں دیکھتا ہوں مجمع کے سروں پہ آیا بیٹھا، کبھی میں نے کسی کو خوش نہیں دیکھا. یقین کیجیے، قسمیاں بتا رہا ہوں، کوئی مجمع ہو، لندن کا ہو، انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، لاہور کا، یہاں کا، جیسے کچھ یاد آتا ہے. ہم نے تو ایک بار ابا کی بات نہیں، اور ہم کہتے ہیں ابا بس آپ تو پرانے میں چھوڑیے، بس اب ان باتوں کو، تو وہ سب باتیں یاد آتی ہیں. تو یہ کیا موضوع چھیڑ دیا ہے، یہ بھی کوئی موضوع ہے؟ ہاں، پتہ چلا ناممکن ہے. اگر احترام ماں باپ میں کوئی کامل ہوتا تو اتنی ڈانٹ مجھ کو دیتا کہ آواز نہ سنائی پڑ. پتہ چلا یہ معاشرے کا ویک پوائنٹ ہے. ٹوٹی رگ پکڑ لی ہے، یہ اماں کا دل جو ہے، یہ ابا کا دل. اور جتنے اماں اور ابا سن رہے ہیں وہ حیرت سے سن رہے ہیں، کیا ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جو اف نہ کرے؟ ارے ایک سے ایک باجی میرے بچے ہیں، یہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ ارے اسی مجلے میں میرا باجی کہیں بیٹھا ہوگا. ارے مجھے تو ٹیلی فون آئے ہیں، میں کروں کیا؟ اماں فون کر رہی ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، ارے بڑا فرعون ہے، اس کو سمجھائیے. اماں بیٹے کو فرعون کہتے. میں نے کہا اماں تمہیں کہہ رہی تھی تم فرعون ہو. تو میں نے پھر اس کی فرعونیت بھی دیکھی. اماں کہہ رہی دیر ہو گئی گھر آئے تو ڈانٹ رہا تھا. اماں تو کون ہوتی ہے؟ میں آؤں گا اپنے ٹائم. میں نے کہا آج پتا چل گیا فرعون کیسا ہوتا ہے. بھائی تجربوں سے گزرا ہوں تب ایسی تصویریں کر لیتا ہوں، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. اماں ابا کے فضائل کی تعریف میں کوئی تعلیم حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں. بھائی اتنی حد بڑھا دی اللہ نے کہ یہ ماں باپ تمہارے رب ہیں، جو میں ہوں وہ یہ ہے. اب اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اور جب میں کہتا ہوں یہ رب ہے تو لوگوں کو یقین نہیں ہے. اس لیے انہیں پتا ہے کہ اگر یہ ہم تسلیم کر لیں گے، اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ماں تمہاری رب ہے، تو پھر زمین اندر یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ علی جو ہے حسن حسین کے رب ہے. جناب سیدہ حسن حسین کی رب ہے. تو ہم کیوں مانے؟ لیکن آیت تو ہے، آیت تو رب سے آنی صدیہ. اچھا یہ والی آیت جو ہے تو آیت مجھ پہ سب پڑھتے ہیں، ترجمہ کسی کو نہیں معلوم. خود ہی رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہماری اماں ہماری رب ہے. ارے نماز میں اماں کو رب کہہ رہے ہو اور تشہد میں علی پڑھتے ہوئے سلام. نماز ختم ہو رہی ہے، سولے بندوں پہ سلام، یہ جتنے نمازی بیٹھے ان پہ سلام، تم پر سلام، آخر میں کہتے ہیں مجھ پر سلام. ارے نماز ختم ہو رہی، تشہد میں کہتے تم پر سلام، ہم پر سلام، اور علی کو علیہ السلام کہتے مولا رہے. تقدس تو سمجھ لیجئے. ارے ماں باپ کا تقدس سمجھ میں آ جائے تبھی تو علی کا تقدس سمجھ میں آئے. یہ تو انٹرنیشنل بات ہے، یہ کوئی صرف شیعہ یا مسلمانوں یا سنی مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے.
احترام اللہ نے بتا دیا. لیکن ہمیں بالکل شرم نہیں آتی. ہم کوئی نہیں ڈرتے ورتے نہ، ہم نہیں ڈرتے. ہم تو باقاعدہ کہتے رہیں گے ماں کا احترام، باپ کا احترام. اب کسی نے نہ کیا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار چھوڑ دیں. یا کسی کا ایک ارادہ نہ ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تو ہم کیا کریں؟ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ڈریے، چپ بیٹھے رہیے، سست ہو جائیے، کاہل ہو جائیے، ہم سے کیا مطلب. لیکن اف نہ کرنا، اللہ کہہ رہا اف بھی نہیں کرنا، سر کو جھکائے رہنا. اب بس یہ سورہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے شاید سے کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے سامنے اے رسول کانوں کو جھکائے رکھو اور اف نہ کرنا، تو تاریخ سے پھر مجبوری آ گئی کہ تاریخ سے پوچھنا پڑے گا کہ سرکار کی آمد سے پہلے ہی، ابھی سرکار کی آمد ہو رہی ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا. جناب عبداللہ کو دیکھا ہی، اور ابھی 5 سال کے تھے کہ والدہ گرامی بھی چلی گئی. تو وہ وقت ہی ختم ہو گیا کہ جب ماں باپ کا تقدس کرتے اور کاندھا جھکاتے اور اف نہ کرتے، وہ رہے ہی نہیں. تو اب سرکار کو یہ حکم کیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کاندھا جھکا دو. ماں باپ تو چلے گئے، پتہ چلا جو ماں باپ بن کر پال لیں ان کا بھی تقدس وہی ہے. اف ان پہ بھی نہ کرنا. تو یہ حکم ملا سرکار کو کہ ابو طالب کے نام پر اف بھی نہ کرنا، اور مسلمان ابو طالب کے نام پہ اف ہو. ماں باپ اپنا حق ادا کر چکے. ماں نے اپنا حق ادا کیا بیٹے کے پالنے میں. آپ دیکھ نہ سکے، آپ اس وقت شعور ہی نہیں رکھتے. آدھی رات کو آپ نے ماں کے پیشاب کر دیا، کپڑے اس کے خراب ہو گئے، سردی بے انتہا، صبح کی اسے پڑھنی نماز، اس نے اٹھا کے دیوار پہ نہیں مارا کہ حرامزادے میری نماز خراب کر دی تم نے، کمینے. نہیں، کپڑے بدلوائے، طاہر کیا، پانی گرم کیا، بیٹے کا بدن پاک کیا. حالانکہ بچے کا پیشاب پاک کہلاتا ہے. معصوم بچے کا پیشاب 3 بار پاک نہیں ہوتا، 1 پانی سے ہوتا ہے. ارے فقہ بھی نہیں معلوم، وہ والی فقہ سب کو معلوم ہے. یہ والی جو میں پڑھتا ہوں، بچہ 1 پانی 3 بار نہیں، بالغ ہوگا تو 3 ہوگا. وہ پھر خود اس کی اپنی ذمہ داری. ماں کو اللہ نے رحمت نہیں دی، اتنے 3 بار دن میں 10 بار پیشاب کریں، 3 اور 3 10 کو 3 سے کیجیے. اب ماں بیچاری سیکھی رہ گئی 3 بار پیشاب، 3 بار پیشاب. ارے بس 1 پانی ڈالا بس پاک ہو گئے. ماں نے اپنے کپڑے پاک کیے، کپڑے بدلے اور بدل کے بیٹے کے کپڑے بدلوا کے چہرے پہ نظر ڈالی، چھکی، یہاں چوما. اب بچے کی عادت ہوتی ادھر پیشاب کیا اور میں نے یہ کر دیا، اماں میں نے یہ کر دیا. اطلاع دے دی گویا تیری نوکرانی ہے اور تجھے شعور بھی نہیں، تجھے یاد بھی نہیں. پیار کیا،
سو جاؤ میرے لال. اب پیشاب کے بعد نیند اچھی آتی, اب پھر ایک بوتل پیے گا تو پھر پیشاب بنے گا, اب پھر اٹھے اور پھر طلب ہوئی اور پھر بوتل بنی اور پھر پانی گرم ہوا اور پھر دودھ بنا, یا اگر اپنا دودھ ماں پلا رہی ہے تو پھر گوشت سے لگا لیا. ابھی بدتمیزی کی ہے مگر کلیجے سے لگا لیا. ارے خطاؤں پہ معاف کیا جا رہا ہے اور پیار پہ پیار کیا جا رہا ہے. یہ ہے رحیمیت کا نمونہ. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, لاکھوں گناہ کرتے ہو میں معاف کرتا ہوں. مثال چاہیے ماں کو دیکھو, جیسا رب میں ہوں ویسی رب ہوا. تمہاری خطاؤں پہ ہم معاف کرتے چلے جاتے ہیں, تمہاری خطاؤں پہ ہم سزائیں نہیں دیتے. یہ ماں ہے. اور بڑے ہوئے توڑ پھوڑ شروع کر دی, گھر کی قیمتی چیزیں توڑنے لگے, اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگے. واہ ری ماں, بیٹے تو قربان سکتے یہ پل جائیں, ان پہ ہزاروں صدقے, تھپڑ نہیں مارے جاتے چیزیں توڑنے پر. وہ ہری ماں کی محبت. انسان کائنات میں کتنی توڑ پھوڑ کر رہا ہے, معاف کیا ہوا. ارے روز توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, آپ پورا کراچی کھود کے دیکھ لیتے ہیں, ساری زمین کھودتے ہیں, توڑ پھوڑ توڑ. یہ تو توڑ پھوڑ, یہ چھوٹی موٹی توڑ پھوڑ, بم گرا دیا, زمین پھاڑ دی, یہ کر دیا, زمین کا کلیجہ پھاڑ دیا, توڑ پھوڑ. اللہ کی بنائی چیزوں میں توڑ پھوڑ. معاف کرے جانا, معاف کر رہا ہے, 2 منٹ میں عذاب آ سکتا ہے. یہ ہے رحیمیت. الحمدللہ رب العالمین. میں عالمین کا رب ہوں. پہلے یہ کہہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے بات شروع کرو, میں رحمان ہوں, رحیم ہوں. میں رحمان ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. ہر بات پہ چھوڑ دیتا ہوں. مثال چاہیے, ماں کو دیکھ لو, ماں بھی رحمان ہے, ماں بھی رحیم ہے. جیسے وہ اپنی اولاد پر مہربان ہے, ایسے ہی میں اپنی رعایا پر, اپنی مخلوق پر, چونکہ میری تخلیق ہے اور ماں کو معلوم ہے کہ میری تخلیق ہے. ارے میں نے تو صرف پتلا بنایا تھا, اس نے تو 9 مہینے رکھ کے اذیت اٹھائی ہے. یہ بڑی رب ہے. میں نے تو پتلا بنا دیا تھا, اس نے اذیت اٹھائی, اس لیے اس کو تقدس عطا کیا. اب ماں کے تقدس سے بھی کوئی بڑی اقدس اور مقدس چیز ہے؟ اللہ کی نظر میں ماں کتنی مقدس ہے. اس نے ماں سے پوچھا تھا کہ میں تیرا بیٹا شہادت کے لیے لینا چاہتا ہوں. یہ کہنا تھا, تقدس تھا کہ اس نے کہا روئے گا کون, اداداری اللہ نے بنائی, تم نے. بنی ہے. اللہ کا وعدہ ہے میں پیدا کروں گا ایک قوم کو, اب جو اس قوم میں جانا چاہتا ہے وہ اس کو تسلیم کرے, جو اس قوم سے باہر رہنا چاہتا ہے جہنم میں جائے. ماں کا تقدس جب وہ رب بنائی جا سکتی ہے تو ایک ماں کے لیے اللہ پوری عزاداری بنا سکتا ہے. یہ باتیں چھوڑ دو, ایران میں بنی, عرب میں بنی, کہاں بنی اور یوں بنی عزاداری اور یہ ہوا. اللہ نے بنائی, اللہ اس کا خالق ہے, عزاداری بنانے والا اللہ ہے. اگر قدرت اس کی مہربان نہ ہوتی
تو کائنات میں کوئی چیز اس طرح نہیں مٹائی گئی جس طرح حضرت علی کو مٹایا گیا. مٹا لیا. وعدہ اس کا ہے, ایک ماں سے وعدہ ہے. کیا چاہتے ہو حضرت علی کو بند کر دے؟ چاہتے ہو کہ اللہ ایک ماں سے شرمندہ ہو جائے؟ اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. اللہ کو شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے وعدے کو چھٹانا چاہتے ہو؟ ایک ماں سے اللہ کا وعدہ ہے, ہم ذکر بڑھائیں گے تیرے بیٹے کا, تم گھٹانا چاہ رہا تو گھٹا کے دیکھ لو, تو پھر اللہ سے ٹکر لے لو. کر لو, بند کرا جاؤ, بند کرا ٹکرا جاؤ نا اللہ سے. جو حضرت علی کے خلاف بولتا ہے وہ حضرت علی کے خلاف نہیں بول رہا, وہ اللہ کے خلاف ہے. وہ شرک کر رہا ہے, اس سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے. جو حضرت علی کے خلاف بات کرے سب سے بڑا مشرک وہ ہے, اس لیے کہ اللہ سے ٹکرا رہا ہے. اور بیکار ہے ٹکرانا اس سے. جو ارادہ اس نے کر لیا آپ اس میں تبدیل ہی نہیں کر سکتے. حضرت علی اس کا ارادہ ہے, ارادہ. تو اتنی محنتوں کے بعد اولاد پروان چڑھی. اب پہلے حصے میں تو آپ کو بہت بولنا چاہیے تھا, دوسرے میں چپ ہو جائیے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اتنی محنت ماں باپ بچے کی پرورش پہ کرتے ہیں, اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے ریٹرن کیا دیا ہے ماں باپ کو؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ نہیں. اور اگر کوئی ریٹرن کر دے تو اس کا رتبہ اللہ کیا بڑھا دیتا ہے؟ 7 افراد تھے, 7 افراد تھے اصحاب کہف. بادشاہ کے ڈر سے, چونکہ توحید پرست اور وہ اپنے کو بادشاہ خدا کہتا تھا, اس سے ڈر کے بھاگے, پہاڑ میں چھپ گئے. اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے پہاڑ کا ٹکڑا گرا کے دہانے کو بند کر دیا. سوتے رہے, سوتے رہے, سوتے رہے. 300 سال کے بعد آنکھ میں 300 سال سوتے. یہ کوئی تاریخ کا قصہ تھوڑی ہے. 18واں سورہ ہے قرآن کا, سورہ کہف. اللہ کی کتاب میں ہے, ورنہ آپ کو جھٹلانے میں کہتا جھٹا. 3 سال کے بعد آنکھ کھلی تو ایک نے کہا کتنی دیر سوئے؟ دوسرے نے بولا کتنی دیر سوئے؟ تھوڑی سی دیر سوئے. کتنی دیر؟ کہ جب ہم لوگ لیٹے تھے تو سورج جو تھا نصف النہار پہ تھا, 2 بجے اب زوال ہو رہا ہے, ڈوبنے کے قریب, بس 3-4 گھنٹے سوئے. ابھی پتہ نہیں ہے 300 سال سو لیے. اجے تو تمہارے پاس کتنے لوگ, کیا ایک سکہ ہمارے پاس پڑا ہے تو کافی ہے, جاؤ بس روٹی لے آؤ, روٹی لے آؤ جلدی سے. شہر کا ایک آدمی جائے اور روٹی لے کے آ جائے, بھوک لگی. اس نے کہا اچھا جاتے ہیں. اب جو آئے دہانے پر تو چٹان ہلایا, ساتوں میں مل کے جنبش بھی نہیں ہوئی. جسے اللہ بند کر دے اسے کون کھولے, اور جسے اللہ کھول دے اسے کون بند کر دے؟ اب وہ ہلایا سے نہیں, کچھ نہیں, جنبش بھی نہیں. بیٹھ گئے سب وہیں دہانے پر اس پہاڑ کی چٹان کے پاس, اور کہا پروردگار ہم سب تیرے ماننے والے. ہم لوگوں نے تو بادشاہ کے ملازم اور عہدوں کو چھوڑ دیا تیری توحید کی خاطر. وہ دعویٰ کر رہا تھا خدائی کا, ہم نے ٹھکرا دیا اس کی بادشاہی کو, اپنی نوکریوں کو. اب ہم لوگ ساتوں ایک ایک اپنی نیکی سناتے ہیں. اگر وہ نیکی تو نے قبول کر لی ہے تو ہم اس نیکی کا واسطہ دیں گے, یہ چٹان ہٹا دے, دروازہ کھول دے, بھوک لگی ہے, روٹی لینے جانا ہے. ابھی اللہ سے بات کر لی ساتھوں میں, انہیں اعتماد اور یقین کتنا ہے اللہ پر, اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تجھے ہماری یہ نیکی پسند آ جائے تو یہ ہٹا دینا. اب سب نے ایک ایک نیکی بیان کی. اب میں کیوں بیان کروں, ساتھوں نے کی, مجھے پھر ایک بیان کرنا ہے. ایک نے بیان کیا, دوسرے نے کیا, تیسرے نے کیا, اور ایک نے یہ کہا
کہ اب میں اپنی نیکی سناتا ہوں. جیسے جیسے نیکی سناتے گئے، لیکن ایک دم سے نہیں ہٹایا اللہ نے پتھر. ذرا سا قصہ روشنی آئی، دوسرے نے نیکی سنائی، تھوڑا سا اور پتھر ہٹا، تیسرے نے سنائی، تھوڑا سا اور قصہ. اللہ چاہ رہے ساتوں سنا لے تب ہٹے. یعنی 7 منزلوں پہ کھستا ہے وہ پتھر. اللہ خود نیکی سننا چاہتا ہے. کچھ بھی نہیں سمجھ رہے یار، آپ کہاں سمجھ رہے؟ ارے ہزاروں برس پہلے ایک ایک نیکی سنائے تو اللہ بڑے بڑے راستے کے پتھر ہٹا دے، اور زہرا کا واسطہ لگانی ہو اور صدیوں سے ہم یہ نیکی سنا رہے ہو تو لاکھوں پتھر رکھتے. تو کیا اللہ یہ نیکیاں نہیں سن رہا؟ اصحاب کہف کی سن سکتا ہے، اصحاب حسین کی نہیں سن سکتا. اور اصحاب حسین ہونا تو بہت دور ہے. ہم کس کے اصحاب؟ ہم اصحاب عزاداری ہیں. اصحاب کے معنی ہیں دوستدار، ہم عزاداری کے دوستدار ہیں. تو ہم بھی پتھر ہٹا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ پتھر اللہ کا گرایا ہوا ہو، ہٹا کے ہم دکھا دیں گے. انسانوں کے پتھر سے ہم سے کوئی مطلب نہیں. وہ پتھر بازی انسان کرتا رہتا ہے، مٹی سے بنا اور پتھر چلاتا ہے. بس زمینی چیزیں پسند ہیں، آسمانی چیزیں نہیں. ہٹا. اب ایک نے شروع کیا کہ پروردگار ایک نیکی مجھے یاد آ رہی ہے اپنی، اگر وہ تجھے قبول ہے تو اس پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دے تاکہ ہم اس میں سے نکل سکیں. ہمارا باپ بیمار تھا اور اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور بہت زیادہ آ رہی تھی، کبھی غش آتا اور کبھی جاگ جاتا. تو میں نے جھک کے پوچھا، بابا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا، بیٹا کہیں سے انگور مل جائے، انگور کھانے کو دل چاہتا. میں نکلا اور پورے شہر میں جگہ جگہ انگور ڈھونڈے. ایک جگہ انگور مل گئے، میں لے کے آیا. جب میں لے کے آیا تو دیکھا میرے باپ انتظار میں سو چکے. تو میں وہ انگور لے کر باغ کے سرانے سامنے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا کہ اگر میں یہاں سے ہٹ گیا اور انہوں نے پکارا اور مجھے دیر ہو گئی تو میں گنہگار ہو جاؤں گا. پوری رات میرا باپ سوتا رہا اور پوری رات میں انگور لیے انتظار کب آنکھ کھل جائے. میں نے جگایا نہیں، میں نے نیند خراب نہیں کی، بلکہ میں ہاتھوں کو جوڑے کہ میرے باپ کب آنکھیں کھولے اور میں انگور کھلاؤں. پروردگار اگر تیری نظر میں نے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹ گیا. بھائی اللہ نے بتا دیا کہ یہ نیکی تمہاری قبول ہے. ایک نیکی نہیں سمجھا. کون کہہ رہا ہے ماں باپ سے کروڑوں نیکیاں کرو؟ ایک ایسی نیکی کر جاؤ کہ جسے اللہ قبول کر لے. بہت ہے، بہت ہے. اور اگر نہ کر پاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ایک اور ترکیب بتائی. مر گئے ماں باپ، نیکی نہیں کر پائے، اب کیا کریں؟ اب کا ہو جب چڑیا چگ گئی تھے، مثل مشہور ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ چڑیاں تو کھیت چگ گئی، اندھیر میں آیا کیا کھیت چگ گیا. تو اب کیا کریں؟ رمی اختر نے آپ بتایا جب ہم آپ کا زندہ تھے تب اگر یہ تکلیف کرتے تو ہم روز نیکیاں کر لیتے. اب تو بری گیا. نہیں، ابھی بھی کوئی وقت نہیں گیا.
وقت ختم نہیں ہوتا اللہ آسان بتا دیا کہ بھائی آدم سے بنے ہو نا، ابو البشر ہے نا، تم آدم سے پیدا ہونا، تو آدم تو سب کے باپ ہیں. اپنی بات سے بات نکلتی، ہر آدمی کے 6 باپ ہوتے ہیں. کیسی بچوں کی باتیں کبھی جو منہ میں آتا پڑھ لیتے. ارے یہ ہمیں 5ویں کلاس میں پڑھایا گیا تھا، ہمارے استاد نے پڑھایا تھا 6 باپ ہوتے ہیں. ایک باپ جس سے پیدا ہوا، ایک. دوسرا باپ بیوی کا باپ جسے کہتے ہیں خسر، اور گرایا تو خے ہٹایا سین ہٹایا. خسر کے بجائے خے کی جگہ سین لگا دی. 2 سینے سر، وہ بھی بات ہے. جس نے بسم اللہ پڑھائی، جس نے قرآن پڑھایا، جس استاد نے پڑھنا سکھایا، یہ سب مثل باپ کے. اور ایک باپ آدم، ایک باپ آدم. لیکن ان 6 پر ایک باپ خاتمہ لیا رسول اللہ نے. کہ یا علی تم اس امت کے باپ ہو. کافی تھا امت کے باپ ہو. نہیں، اللہ نے کہا آدم کو مٹی سے بنایا، یہ ابو تراب ہے، یہ آدم کا بھی باپ ہے، تاکہ ہر انسان پہ علی کا احسان ہو جائے. تو اگر ماں باپ مر گئے، نیکی نہیں کر سکے، تو اب اگر ماں باپ کو نیکی پہنچانا تو علی کے ساتھ نیکی کر لو، ولایت علی مان لو. علی کا حق ادا کر دے، ماں باپ کا حق ادا ہو گیا. اور ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کر بھی ڈالو تو ماں باپ مہا بخشوانے نہیں کھڑے ہوں گے. علی کے ساتھ نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنا باپ سمجھا، گواہی دیں گے قبر میں بھی اور محشر میں. وعدہ ہے علی کا، وعدہ ہے علی کا. تو پھر وہیں آتے ہیں، یا رسول اللہ جیسا آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا تھا، سن لیا علی نے کیا بتایا، میرے ساتھ کیا کیا باپ بن کر محمد نے. اب اس نے کہا جو کچھ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا، اولاد نے اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کیا. اب بات سامنے سمجھ میں آئی کہ اس نے سن لیا تھا کہ محمد نے علی کے ساتھ بچپن میں کیا کیا احسان کیے تھے. علی نے احسان اتارنے شروع کیے. ہجرت کی رات سو گئے، میں آپ پہ قربان. بدر میں آگے بڑھ گئے، میں آپ پہ قربان. احد میں آگے بڑھ گئے، میں آپ پہ قربان. خندق میں آگے بڑھ گئے، میں آپ پہ قربان. خیبر میں آگے بڑھ گئے، میں آپ پہ قربان. حنین میں لشکر بھاگ گیا، علی آگے آ گئے سینہ سے، میں آپ پہ قربان. تو راضی نے کہا اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی کرتی ہے جو آپ نے اس کے ساتھ کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی. اب اس کے بعد اس نے منہ لٹکا کے کہا آپ جو اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی کرتی ہے، لیکن ہم جو اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اولاد بڑی ہو کے ہمارے ساتھ وہ نہیں کرتی. تقریر کا موضوع یہ کہ بات ہی ختم ہو گئی. اب کیا تقریر ختم ہو گئی، 1 گھنٹہ تو پورا ہو گیا، کیا چاہتے ہیں ہم 2 گھنٹے؟ بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی نا. راوی نے کیا کہا، ہم نے جو بچوں کے ساتھ اپنے کیا وہ سب میں بتا چکا، دہرانے کی ضرورت. لیکن اولاد نے پلٹ کر ہمارے ساتھ وہ نہ کیا، لیکن آپ کی اولاد نے وہی کیا جو آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا. اب رسول کا جواب سنو اور تقریر ختم ہو گئی، مسائل پہ آ جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سمجھ لو کہ تمہاری اولاد تم سے ہے، تمہاری اولاد تم سے، لیکن تم اپنی اولاد سے نہیں ہو. ہماری اولاد اس لیے کرتی ہے
میں آ جانا چاہیے. اب سمجھ میں آ جائے. لکھنے کو جو چاہے لکھو, کہنے کو جو جو چاہے. یہاں تو مختصر کر دیا میں نے بات. حسین اس لیے نکلے تھے, حسین اس لیے نکلے تھے, لڑائی کرنی تھی, جنگ کرنی, کچھ نہیں. سیدھی سی بات بتا رہا ہوں, جو محمد نے کیا تھا حسین کے ساتھ اس کا قرضہ اتارنے نکلے تھے. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ کانڈوں پہ چڑھایا تھا, اونٹ بنے تھے, عید کے دن کپڑے منگوائے تھے, نہلایا تھا, دھلایا تھا, سینے پہ سلایا تھا. اب حسین کے چاہتے تھے وہاں ادا کر دیا جائے. نانا کیا چاہیے؟ نہ بیٹا پیارا, نہ بھائی پیارا. عورتوں کو بھی لے کے جا, بچوں کو بھی لے کے جا. اب سمجھ میں آیا؟ حسین و منی وانا من الحسین. تو یہ جو پیار کے سارے شاہکار دکھائے تھے نبی نے, کہ خطبہ روک کر حسین کو گود میں لے گیا, ممبر پہ بٹھا دیا, کبھی حسین کو گرنے نہیں دیا, حسین کی فرمائش سے انکار نہیں کیا. اونٹ بن جائیے, اونٹ بن جائے. میں ہاتھ چاہیے تو جو پہ ہاتھ میں دے, کاندھوں پہ چڑھا لیا. ہرنی کا بچہ چاہیے تو ہرنی کا بچہ مانگا. جو کہیں حسین. یہ کیوں ہو رہا ہے سب؟ اس لیے کہ ان کا اللہ جب ان سے سب کہے گا اب یہ دے دو, اب یہ دے دو, تو کسی چیز پہ انکار نہیں کریں گے. لیکن یہ منزل تو بہت کڑی تھی, کڑی منزل تھی. کہ یہ بھی پوچھا گیا تھا بہن کے سر سے چادر چھینی. یہاں تو حسین چپ ہو گئے. تو انتظار میں کائنات کی دھڑکنیں رک گئی تھیں کہ حسین کا جواب کیا آئے گا, ہاں یا نہیں. خدا کی قسم اگر حسین کہہ دیتے پروردگار ہمیں منظور نہیں, ہم ساری شہادتیں اولاد کو قربان کر دیں گے, لیکن اس واقعے میں ہم کو یہ بات پسند نہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں. یہ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے حسین کو یہ بات پسند ہے, یہ واقعہ نکال دیا جائے. مگر وہ حسین تھے جنہوں نے سچا عشق کیا اللہ سے. عشق کرنے کے لیے مزاج سمجھنا پڑتا ہے, ایسے ہی محبت نہیں ہوتی. دعویٰ کر لو کہ اہل بیت سے محبت ہے, پہلے اہل بیت کا مزاج تو سمجھو. محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ حسین کو معلوم ہے محبت کا تقاضا کیسے ہے. وہ سوال کیا کائنات میں جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. کرانا یہ بتائیے کہ واقعہ ہوگا کب, میری زندگی میں ہوگا یا میرے بعد ہوگا؟ تو لالا نے کہا نہیں, تمہاری زندگی میں نہیں, یعنی تم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھو گے. تو حسین نے کہا پھر منظور, پھر منظور. بس یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے آنکھ سے نہیں دیکھوں, میں خیمے جلتے نہ دیکھوں, میں اسیروں کو اور بیویوں کو خیمے سے باہر بغیر چادر کے نکلتے نہ دیکھوں. ہاں اگر میری شہادت کے بعد ہے تو منظور. لیکن یہ حسین نے نہیں کہا, حسین نے نہیں کہا. جب حسین سے پوچھا گیا کہ بہن بے پردہ ہوگی تو اس وقت حسین 7 سال اور زینب 5 سال کی. جب حسین سے پوچھا جا رہا تھا تو بہن قریب کھڑی اور غور سے نانا اور نواسے کی باتیں سن رہی تھی. جب یہ پوچھا گیا کہ بہن بے پردہ ہوگی تو حسین چپ ہو گئے. حسین چپ ہو گئے. کہتے ہیں زینب نے بازو پہ ہاتھ رکھا کہ بھیا کہہ دو منظور. دیکھیے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں زہرا سے پوچھا گیا بیٹا دینا ہے تو یہاں بھی انتظار تھا کہ زینب مان لے اس بات کو, کیونکہ بھائی اور بہن کا اقرار ہے. اس لیے چلتے وقت کہا زینب جانے کو تو سبھی تیار ہیں, خاندان بڑا ہے, لیکن میں نے عباس سے یہ کہا ہے کہ فہرست بنا دو. عباس تم جس کو کہو گے وہ ہو جائے گا, تم
فہرست بنا لو. عباس نے نام لکھ لیے کون کون جائے گا, اور پھر گھر میں آئے اور کہا جانا ایک فہرست تم بنا لو, عورتوں میں کون کون جائے گا, تم جسے کہو گی وہ خواتین اور بچے جائیں گے. ایک فہرست عباس نے بنائی اور ایک زینب نے بنائی. عباس فہرست بنا کے لے آئے, حسین نے فہرست لکھی. لکھا اوپر عباس نے لکھا تھا جہاں سب نام لکھے تھے, پہلے سب سے لکھا تھا نصر من اللہ ہے وفتح قریب, اللہ قریب ہے کہ ہم کو فتح دے. حسین نے کہا عباس ذرا قلم لاؤ, قلم لیا, آیت کو کاٹا اور اس کے نیچے لکھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فہرست بن گئی نا, تو اب کون کون جائے گا طے ہو گیا. اور پھر سنان کوفی کہتا ہے کہ میں اپنا قرضہ لینے کے لیے مدینے آیا ہوا تھا. ایک شخص پر کچھ میری رقم قرض کی تو وہ لینے آیا. اتفاق سے میں محلے بنی ہاشم سے گزرا تو میں نے بڑی چہل پہل دی. سپاہیوں کی طرح لوگ کمر میں تلواریں لگائے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی کناتیں لگائی جا رہی ہیں, پردے لگائے جا رہے ہیں. تو سامنے ایک سبزی والا دکاندار تھا, اس سے میں نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ کہ تم نئے آئے ہو کیا مدینے میں؟ مدینے کا مالک ہمارا بادشاہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہے اور اکیلا نہیں جا رہا ہے, پورا خاندان جا رہا ہے, بچے جا رہے ہیں, عورتیں جا رہی ہیں, بڑا ذریعہ ہے. اور تم چونکہ نئے آئے ہو تم کو پتہ نہیں کہ بنی ہاشم کی سواریوں کی شان کیا ہوتی ہے. یہی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھتے رہنا کیا ہوتا ہے. اس لیے اس روایت کا راوی سنان کوفی ہے اور وہ کہتا ہے کہ قناتیں لگی, پردے لگے محلے بنی ہاشم کے باہر اور قسمت سرا کا پردہ پڑا ہوا تھا, جس سے کہا گیا جو حسین کا گھر ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کرسی لا کے رکھی گئی, حسین برآمد ہوئے, کرسی پہ تشریف فرما ہوئے, اور جو آتا ہے الگ سے چھپ کر حسین سے بات کرتا ہے. اور ہر آنے والا جب آتا ہے تو ایک ناکا آتا ہے, قسمت کے سامنے رکتا ہے, اس پر پردے پڑے ہوئے, اور پھر ایک جوان بڑھتا ہے, اونٹ کو بٹھاتا ہے, پردہ عصمت سرا کا ہٹتا ہے, کنیز آگے آگے آتی ہے اور وہ بیوی سوار ہوتی ہے. ایک جوان اس کا بازو تھامتا ہے, ہماری میں بٹھاتا ہے, ایک کنیز آگے بڑھتی ہے, وہ بڑھ کر اس بیوی کی نالین اٹھا لیتی ہے, پھر نالین کو لے کر وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے, اور پھر دوسرے ناکے میں اس کے پیچھے وہ کنیز بیٹھ جاتی ہے, اور وہ بتاتا جاتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ کون بیوی سوار ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں نا شیر جیسے مسلم, یہ ان کی زوجہ سوار ہوئی. یہ چھوٹے دو خوبصورت بچے جو ان کے ساتھ ہیں نا, دو تو باپ کے پہلو میں کھڑے ہیں اور یہ دو ماں کے ساتھ ہماری میں بیٹھے. یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ 4 بچوں کی ماں ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بہن ہے, یہ عباس کی بہن ہے, یہ ابھی سوار ہوئی ہیں. پھر ایک اور جوان بڑھا 14 سال کا, جھک کر اس نے حسین کے کان میں کچھ کہا. ایک اور ناکا آیا, راوی نے کہا پتہ ہے یہ قاسم ہے, یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ چاند جیسا مدینے میں مشہور ہے, جب باہر نکلتا ہے تو چہرے سے نور نکلتا ہے. یہ اس کی ماں ہے ام فروا, جو جھکی جھکی آئی ہیں چادر میں, اور یہ جو ناکے پہ بٹھایا اس نے اپنی ماں کو بٹھایا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جوان آیا جو 18 برس کا تھا, جوان تھا, اس نے جھک کر حسین کے کان میں کچھ کہا, اور پھر اس مسئلہ کا پردہ ہٹا. ایک بلند قامت بیوی سیاہ چادر میں باہر آئی, وہ جوان آگے بڑھا, کمر میں تلوار لگائے تھا, اس نے اس بیوی کے بازو کو تھاما اور ہماری میں بٹھایا. راوی نے کہا پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر ہیں, یہ ان کی ماں ام لیلا ہے.
کس نے اپنی ماں کو سوار کرایا. اس طرح ایک ایک بیوی آتی جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ایک بار میں نے دیکھا قناتیں ہلنے لگی, چاروں طرف سے سارے جوان دوڑنے لگے کمر میں تلوار لگائے ہوئے, اور ایک بار ابا سے علمدار آگے بڑھے. پہلے انہوں نے چاروں طرف طواف کیا, ایک ایک گلی میں گئے اور پکار پکار کر کہتے گئے اگر چھت پر کوئی بچہ بھی چڑھا ہو تو ہٹ جا, کائنات کی شہزادی آ رہی ہے. اور روزو آج پہلی محرم ہے, چاند دیکھ چکے, استقبال ادا ہے, یہی تقدس عزاداری ہے. دو چار جملے سن لو. ایک بار راضی کہتا ہے عباس آگے بڑھے اور ادب سے حسین کے سامنے جھکے, اور جھک کر گوش ہمایوں نے امامت میں کچھ کہا, جسے سنتے ہی حسین کھڑے ہو گئے. کہا عباس ہم استقبال کریں گے, ہم استقبال کریں گے. کہتے ہیں عباس اور حسین اور علی اکبر اور قاسم اور عون و محمد سب کے سب دروازے کو گھیر کر کھڑے ہو گئے. کنیز نے پردہ ہٹایا, ناقہ بٹھایا گیا, ایک بیوی بلند قامت ایک بچی کو گود میں لیے ہوئے. راوی نے کہا پتا حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ. گھبرا گیا, اس نے دیکھا کہ آگے بڑھ کر ایک بازو حسین نے تھاما, دوسرا بازو عباس نے تھاما. اللہ اکبر. آگے بڑھ کر قاسم نے عماری کا پردہ ہٹایا. جیسے ہی بیوی نے اپنی نازنینیں اتاری, اور محمد نے بڑھ کر دونوں نازنینیں اٹھائی, بوسہ دیا, سینے سے لگایا. اور ایک بار علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کا پھوپھی اماں بیٹا سوار کرے, اور ایک بار عباس زمین پہ بیٹھ گئے, دونوں بازو زمین پہ رکھے. زینب نے اپنے دونوں پیر عباس کے دانوں پہ رکھا, پھر دوسرا پیر عباس کے کاندھے پہ رکھا. ہماری میں سوار ہوئی. اب بازو علی اکبر نے تھاما, بازو حسین نے تھاما. اونٹ اٹھا. راوی نے کہا کون؟ کالی کی بڑی بیٹی, یہ اس کی جلالت ہے, یہ اس کا تقدس ہے, یہ زینب ہے, زہرا کی بیٹی, نبی کی بڑی نوازی. ایک بار ناقے پہ زینب کو بٹھایا گیا, دونوں بازوؤں نے رسی بندھی کی. ایک بار ناقہ چلنے لگا, پھر بار ہماری سے بلند ہو کے کہا قرآن کی طرف عباس آؤ, تم نے مدینے سے زینب کو سوار کیا, آؤ عباس بہن جا رہی ہے, آؤ بہن کو سوار. کوئی بندہ کہنا سے بابا کے حسین کے بعد کے محمد اور نظر یہ جو بیمار ہیں کو شفا کا فرما, پروردگار جنت البقیع کو تعمیر فرما, معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار جو ہے جزارہ سے مشرف ہونا چاہیے, جزارہ سے امام زمانہ